الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پروردگار عز و جل آپ سب کی نماز تراویح، نماز عشاء اور روزوں کو، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑا ہی مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج انشاءاللہ، چونکہ عرب امارات میں آج رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے، آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کی تلاوت بھی سنیں گے، اور 12ویں پارے میں سورہ ہود کا خلاصہ اور سورہ ہود میں بیان ہونے والی باتیں، سورہ ہود میں بیان ہونے والے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف اور سورہ یوسف میں بیان ہونے والے قصص، سورہ یوسف میں بیان ہونے والا واقعہ، بلکہ واقعات جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ، قرآن پاک کا سب سے خوبصورت قصہ کون سا ہے، تو وہ سورہ یوسف میں بیان ہونے والے قصے ہیں۔ آج کے درس میں ہم وہ شامل کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آج سورہ یوسف پوری مکمل نہیں ہوگی۔ سورہ یوسف آدھی 12ویں پارے میں ہے اور آدھی تقریباً 13ویں پارے میں ہے، تو آج جہاں تک ہم تلاوت سنیں گے انشاءاللہ وہاں تک کے واقعات آج ہم شامل کریں گے، اور پھر اس کے بعد باقی واقعات کل کے درس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ سورہ ہود کی ابتدا الف لام را حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد چند آیات کے بعد 12ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو 12ویں پارے کی جو ابتدا ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ہر پارے کی ابتدا خوبصورت ہے، ہر انتہا خوبصورت ہے، مگر قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں، کس طرح دلوں میں اترتے ہوئے یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں، اور کتنے مبارک یہ کلمے ہیں۔ پروردگار عز و جل کا کیسا فرمان ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق پروردگار عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ زمین میں جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے حیوان ہیں، جتنے حشرات ہیں، جتنی چوٹیاں ہیں، جتنے مچھر ہیں، جتنی مکھیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ زمین میں، زمین سے مراد مخلوقات، چاہے سمندر میں ہو یا زمین میں ہو، ہر ایک کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ رزق پہنچانا، رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے تھوڑے دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی، کسی نے شیئر کی، کہ ایک جگہ پر پانی بہت تیزی سے جا رہا تھا، اور درمیان میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور اس پتھر پر ایک کیڑا کہیں گے یا کوئی ایک مکوڑا کہیں گے یا حشرات الارض میں سے کوئی ایک جانور تھا، جو اگر پانی میں جاتا تو ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ اب اگر وہ پتھر سے آگے بڑھتا ہے تو پانی میں جا کے ہلاک ہو جاتا ہے، اور پتھر پر بیٹھا رہے تو اس کے رزق کا بندوبست ہو نہیں سکتا بظاہر۔ تو پانی جس فلو سے آ رہا تھا، درخت کا ایک پتا ٹوٹ کر اس پانی کے فلو کے ساتھ آیا اور آ کر اس پتھر کے پاس رکا، اور وہ کیڑا اس پتے پر، اس درخت کے پتے پر سوار ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ پتا اس کیڑے کو کنارے تک پہنچاتا ہے، اور پھر وہ آگے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے میرے رب عز و جل کی قدرت کیسی ہے۔ تو جو بلوں میں چوٹیاں ہیں ان کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، اور جو ہم جیسے انسان ہیں، 2 آنکھیں اور 2 کان اور 2 ہاتھ اور 2 پیر رکھتے ہیں اور ایک زبان رکھتے ہیں، ہمیں بھی وہی رزق دے رہا ہے۔ جو نہ بولنے والے جانور ہیں انہیں بھی وہی رزق دے رہا ہے، جو قید میں ہیں انہیں بھی پروردگار ہی رزق دے رہا ہے، ہر ایک تک رزق پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فاقے ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں بھوک کی تکلیف ہو جاتی ہے، مگر اس میں بھی
دیکھا جائے تو انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، صبر کر کے اجر کماتا ہے یا شور کر کر واویلا کر کر اپنا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہم سارا دن ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری بھاگ دوڑ وہ رزق کے لیے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن مغفرت کا یوں وعدہ نہیں کیا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا تو وہ مسلمان ہی ہوگا، یا جس نے جو مسلمان ہے تو اس کی آنکھ بند ہوگی تو وہ مسلمان ہی ہوگا اور وہ جنت میں بھی جائے گا۔ ایسا تو کوئی رب کی طرف سے اعلان نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اس کے لیے تو ہماری بڑی کوششیں ہیں، اور جس چیز کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کوشش کرو نیک اعمال کرنے کی، جنت کی طرف دوڑنے کی، اپنے رب کی مغفرت چاہنے کی، اس کے لیے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو رزق کے لیے کوشش ضرور کریں کیونکہ کسب معاش عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ پر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہم ان کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی جانتے ہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہر شخص کے دفن ہونے کی جگہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر بات کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی پروردگار جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے سے لے کر جمعرات تک کائنات کو بنایا، ایک دن آسمان بنے، ایک دن زمین بنی، ایک دن پہاڑوں کو بنایا، ایک دن درختوں کو بنایا، ایک دن فلاں کو بنایا، ایک دن ہوا کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات میں جو جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی تکمیل 6 دن میں فرمائی، اور جمعے کے دن پروردگار عز و جل نے عصر کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے کا جو تخلیق، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہونی تھی وہ جمعے کے دن عصر کے بعد ہوئی۔ تو پروردگار عز و جل تو نہ تھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہتا تو کہتا کن ہو جا، فیکون، تو سب کا سب کچھ ہو جاتا۔ مگر یہ بھی مشیت الہی اور سنت الہیہ ہے کہ اس نے 6 دن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو بنایا، اور ایک دن کچھ بھی نہ کیا، ایک دن کسی چیز کو نہ بنایا، بلکہ اس دن عصر کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے مخلوق کے لیے بھی کہ ہم 6 دن کام کریں اور ایک دن آرام کریں۔ معاذ اللہ یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو آرام کی حاجت ہی نہیں، پروردگار عز و جل تو نیند سے اور اونگ سے اور ان چیزوں سے پاک ہے، مگر یہ اس کا طریقہ رہا ہے کہ اس نے ہفتے سے لے کے جمعرات تک 6 دنوں میں مختلف چیزوں کو بنایا، اور جمعے کے دن میں کسی شے کو نہ بنایا، اور عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب آسمان نہیں تھا اور زمین بھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین کی تخلیق سے پہلے سمندر تخلیق ہو چکے تھے، سمندر اور سمندر کی مخلوقات یا سمندر پہلے بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے اور پانی کے درمیان زمین اور آسمان نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی۔ اب پروردگار عز و جل کا عرش کہاں ہے وہ رب عز و جل جانتا ہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش وہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جس طرح ہم ایک کرسی پر یا ایک ٹیبل پر یا ایک تخت پہ بیٹھتے ہیں اس طرح معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، پروردگار عز و جل جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم کے بہت ساری باتیں ہیں کہ جسم کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جسم اگر مانا جائے کہ جسم ہے تو سوال ہوگا کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا عرش ہے، جس طریقے سے کعبۃ اللہ اس کا گھر ہے، مگر وہ کعبۃ اللہ والے گھر میں کیا رہتا ہے یہ کہا جائے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ اس کا گھر ہے اس حیثیت سے کہ یہاں خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
میں اور آپ اس کا وصف نہیں بیان کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر استوا فرماتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کہا گیا، قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا کیا، کہ یہی قرآن ہے جس کے اندر آیات محکمات ہیں، اور یہی قرآن جس کے اندر آیات متشابہات ہیں۔ تو جن کے دلوں میں کچرا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، تو وہ آیات متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات پر ایمان لائے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، جو راسخ فی العلم ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور بس۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو چکھائیں، اذقنا، اگر ہم انسان کو چکھائیں، منا، اپنی جانب سے، رحمتن، نعمت، اگر ہم انسان کو نعمتوں کا اور رحمتوں کا مزہ چکھائیں، یعنی اس کو نعمتیں دیں، رحمتیں دیں، ثم نزعناها من، اور پھر وہ نعمتیں اور رحمتیں اس سے لے لیں، انہ لیئوس کفور، تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بس اب تو دوبارہ اچھے دن کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، ہم پھر نعمتیں لے لیں تو وہ ناشکری میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں بیان ہوا ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کو نعمتیں ملی ہیں تکلیفوں کے بعد، پہلے تکلیفیں ملی، ان کی زندگی میں پہلے تکلیفیں آئی ہیں، مشقتیں آئی ہیں، بھوک آئی ہے، پیاس آئی ہے، اور تکلیفیں آئی ہیں، اور یا بیماری آئی ہے، اور اس تکلیفوں کے بعد اب اس کے دن اچھے ہو گئے ہیں، فراخ دستی مل گئی ہے، پیسہ آ گیا ہے۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جس شخص کو تکلیفوں کے بعد پیسہ آتا ہے اس کے پاس یا نعمت آتی ہے، اس کے بارے میں آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم تمہیں چکھائیں نعمتیں، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو، وہ تکلیفیں جو تمہیں پہنچی ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یہ ضرور کہے گا کہ تکلیفیں تو مجھ سے چلی گئیں، جو میرے برے دن تھے وہ تو چلے گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب یہ اترائے گا اور یہ فخر کرے گا، خوش ہوگا اور فخر کرے گا۔ یعنی اگر انسان کو نعمتیں بعد میں ملیں تو وہ خوشی میں اور فخر میں چلا جاتا ہے، بعضوں کا تکبر میں چلا جاتا ہے، اور نعمتوں کے بعد تکلیف آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے اور کفران نعمت میں چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ آیت نمبر 11 میں بیان ہوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ جو صبر کرتے ہیں، تکلیف آئے تو صبر کریں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہیں۔ تکلیف ہو تو صبر کریں، نیک کام کرتے رہیں، اسی طرح اچھے دن ہو، فراخ دستی ہو تو بھی نیک کام کرتے رہیں۔ ان کے لیے ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ تو تین آیتیں بیان ہوئی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا سے لے کے اجر کبیر تک۔ پہلی آیت میں ایک طرح کے انسان بیان ہوئے، دوسری آیت میں دوسری طرح کے انسان بیان ہوئے، اور تیسری آیت میں کامیاب لوگ بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابوں میں شامل فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں، اس سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، تو جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، اچھا گھر، اچھی لائف، اچھا اسٹائل، سب کچھ اچھا اچھا وہ دنیا میں چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے تو اس نے جو جو اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ ان کے لیے ہے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے۔ مشرکین بھی چیریٹی کرتے تھے، مشرکین بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، مشرکین بھی بظاہر نیک کام کرتے تھے، لوگوں کا بھلا کرتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ہمیں یہیں مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کا ریوارڈ اور ان کا جو بدلہ ہے وہ ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ، آگ۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب برباد ہے آخرت کے حوالے سے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے 18ویں آیت میں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون
جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کبھی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاذ اللہ یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون، ومن اظلم۔ اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک میں ومن اظلم کہاں کہاں آیا اور کیا کیا ارشاد ہوا، تو قرآن پاک میں تقریباً 15 جگہ پر یہ لفظ آیا ہے ومن اظلم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون، کون ہے اس سے زیادہ ظالم؟ تو کون کون ہیں جو سب سے بڑے ظالم ہیں قرآن پاک نے جن کو بیان کیا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر سے منع کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور جو شہادت کو، گواہی کو چھپائے اللہ کے ہاں، اس سے بڑا ظالم کون؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، غیر نبی یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جھوٹی جھوٹی باتیں کرے اور اس کے پاس خود علم نہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ پھیرے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور اس کی آیتوں کو جھٹلانا، اس کو قرآن پاک نے سب سے بڑا ظلم کہا، اگر میں ان 4-5 آیتوں کو دیکھتا ہوں جو مختلف صورتوں میں ہیں۔ تقریباً سب میں مفہوم اور یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یا پروردگار عز و جل کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہ 15-16 مقامات پر قرآن پاک میں اس طرح آیا۔ دوبارہ ہم اپنے جہاں تھے وہاں آتے ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور وہ چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا کچھ کریں، دین اسلام کی شکل بدلنا چاہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت میں یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضاعف لهم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دگنا فرمائے گا، ان کا عذاب ڈبل ہوگا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ سننے کی استطاعت ہوگی اور نہ ہی یہ دیکھنے کی استطاعت رکھیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہی خسارہ کیا اور گمراہ ہوئے، اور پروردگار نے ان کے لیے عذاب کی بات کی۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کفار ہیں، کیونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، اور مکے کے جو کفار مکہ اور کفار قریش تھے ان کے متعلق بیان جاری ہے۔ اس کے بعد جہاں 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں، تیسرے رکوع سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا تفصیلی واقعہ، جو ہم نے پہلے طوفان نوح کی بات کی تھی، بہت مختصراً بات کی تھی، سرسری بات کی تھی کہ اس قوم پر عذاب آیا، مگر وہ طوفان نوح آنے سے پہلے کیا ہوا، طوفان نوح کے وقت کیا ہوا، اور طوفان نوح کے بعد کیا ہوا، یہ ان 2 رکوع میں، آیت رکوع نمبر 3 اور 4، ان دونوں میں اسی بات کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، قوم کے کافر کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر بشر ہیں، اب ہمارے جیسے، الا بشرا مثلنا، اب ہماری طرح انسان تو ہیں۔ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے سوائے چند حقیر لوگ ہیں اور سرسری سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، حقیر سے لوگ ہیں، وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، باقی تو ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے کہ میں رب عز و جل کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں لایا ہوں، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، جو مجھے اجر دینا ہے وہ میرے رب عز و جل نے دینا ہے، تم لوگوں سے میں کیا مانگتا ہوں، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پروردگار عز و جل پر ایمان لاؤ۔ مگر وہ مستقل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا ہی کرتے رہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، وہ بولے اے نوح آپ نے ہم سے بہت بحث و مباحثہ کر لیا، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اور ہماری جو بات چیت ہے، مباحثہ ہے، مکالمہ ہے، وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو آپ لے آئیں آپ جس کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، جس عذاب کی آپ بار بار بات کرتے ہیں تو آپ وہ عذاب لے آئیں، کیونکہ بات چیت بہت ہو گئی اور اب ہم مزید آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ جو عذاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم معجزین، ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ضرور وہ بھی آئے گا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عز و جل کے حضور دعا گو ہوئے، تو جب عذاب کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اپنی قوم سے اپنی قوم آپ کی قوم یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، جتنے ایمان لانے تھے وہ لا چکے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، سوائے وہ لوگ جو ایمان لا چکے بس۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ مایوس نہ ہو، فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر آپ مایوس نہ ہو، بلکہ آپ کیا کریں، وصنع الفلک، آپ ایک کشتی تیار کریں، وصنع الفلک بأعیننا، فلک کہتے ہیں کشتی کو، آپ ابھی ہمارے سامنے کشتی تیار کرنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے بات نہ کریں، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے مخاطب نہ ہوں، یہ ساری کی ساری قوم غرق ہونے والی ہے، انہم مغرقون۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کشتی تیار جب کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی تیار کر رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، سخروا منه، آپ سے تمسخر کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی مسخرہ کر لو، پھر ہم تم پر ہنسیں گے، ابھی تم ہنس لو پھر ہم تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر ہنس رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ عذاب کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ زمین نے پانی اگلا، یا زمین نے اگلا، یا ایک تندور میں سے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس میں سے پانی نکلا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان تھی۔ جب پانی ابلنا شروع ہوا تو یہ عذاب کی آمد تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ سوار ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کے سوار ہو جائیں، جو ایمان والے ہیں جن کی تعداد تقریباً 72 بیان کی جاتی ہے، ان کو لے کے سوار ہو جائیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر آپ اس میں سوار ہو جائیں۔ اور آپ کے ساتھ سوار ہونے والے بہت تھوڑے لوگ تھے اور وہ تھے تقریباً 72۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر یہ کشتی چلی اور پانی تندور سے ابلا اور پوری زمین میں پانی پھیل گیا، پوری دنیا میں طوفان آیا، آسمان بھی برس رہا تھا اور زمین بھی پانی نکال رہی تھی، اور اس قدر پانی آیا کہ دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا، اتنا پانی آ گیا۔ صرف وہی لوگ سلامت رہے جو اس کشتی میں تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی سفر کرتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد یہ کشتی جا کر کوہ جودی پر ٹھہری، جس کا قرآن پاک میں یہیں پر ذکر ہے۔ تو جب لوگ سوار ہو رہے تھے اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو رہ گیا، تو آپ نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو کہا اے میرے بیٹے تم بھی سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ رکو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اور کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
حضرت نوح نے کہا الہی میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، میرا بیٹا ہے، اور تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو بڑا احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے گھر والا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ اس معاملے میں سوال اور دعا نہ کریں جس معاملے میں آپ کو علم نہیں ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو، یعنی اس کے لیے دعا نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا تھا، اس وجہ سے اس پر بھی عذاب آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نبی کا بھی بیٹا ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، نبی کی زوجہ ہو مگر پروردگار کو نہ مانے تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ بہرحال 6 مہینے تک یہ عذاب کا سلسلہ، یہ طوفان کا سلسلہ رہا، اور آپ کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور پھر اللہ کے نام سے یہ لوگ اترے، اور پھر ان 72 لوگوں سے دوبارہ یوں سمجھیں کہ کائنات کی دوبارہ ابتدا ہوئی، اور یہاں پر ربیع اول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربع اول کے بعد جب 12ویں پارے کے ربع ثانی کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ ہود ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جہاں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جو بیان تفصیل سے آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ سبھی انبیاء اپنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے اور انہیں استغفار کا کہتے رہے۔ ارشاد ہوا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو۔
ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر می برسائے گا، موسلا دھار بارش فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت اور طاقت کے ساتھ ملا کر تمہیں مزید طاقتور بنا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹ پھیر کر مجرموں میں نہ ہو جاؤ۔ تو یہود نے پھر بھی بات نہ مانی اور طرح طرح کے اعتراضات کیے اور آخر کار عذاب میں گرفتار ہوئے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کون سی اونٹنی؟ جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں گھومے پھرے کھائے، ولا تمسوها بسوء، اور برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ مت لگانا، فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ عذاب قریب ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے پیر کاٹ دیے۔ اس قوم پر کیا عذاب آیا؟ اس قوم پر عذاب آیا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو ایک زوردار آواز نے، ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک بہت زوردار آواز آئی اور ایسی زوردار آواز تھی کہ اس آواز سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو یہ جب صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں الٹے پڑے تھے، یعنی سارے کے سارے میت ہو گئے۔ اس کے بعد جو تفصیلی واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے حاضر ہوئے تھے وہ واقعہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب تھا اس کا تفصیلی واقعہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے، خوشخبری کے ساتھ آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی تنہا یعنی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے۔ جب کوئی مہمان آتا تو آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے، یا آپ کو مہمان اچھے لگتے تھے، تو جب کچھ دنوں سے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ نہیں تھا اور آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ جب آپ نے فرشتوں کو دیکھا، آپ تو نہ پہچانے کہ یہ فرشتے ہیں، پہلی مرتبہ میں آپ نہیں پہچانے کہ یہ فرشتے ہیں، اور آپ نے انہیں مہمان، انسان مہمان سمجھا، اور آپ نے فوراً بچڑا جو ہے وہ تیار کیا، بھنا ہوا، یعنی یوں سمجھیں کہ گائے کا جو بچہ ہے بچڑا، بچڑے کا گوشت آپ نے تیار کیا بھنا ہوا اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور فوراً ہی حنیذ، عجل کہتے ہیں اس کو بچڑے کو، اور بھنا ہوا بچڑا حنیذ بنا ہوا وہ لے آئے، لیکن لے تو آئے سامنے۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، تو دیکھنے لگے کہ جو مہمان ہیں وہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے، ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، کھانے کی طرف ان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو اندر ہی اندر آپ کو خوف ہونے لگا کہ یہ کون ہے جو کھانا نہیں کھا رہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہیں اندر اندر خوف ہونے لگا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو فرشتے کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط، ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، دور ہی کھڑی ان کی زوجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑی ساری باتیں دیکھ رہی تھی تو ہنسنے لگیں، فضحکت، ہنسنے لگی، فبشرناها باسحاق، تو ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کی عمر تقریباً 100 برس ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 کے آس پاس تھی، اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ تو کہنے لگی قالت یا ویلتا آلد، ہائے میری خرابی، کیسے لڑکا ہوگا میرے یہاں، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرے جو شوہر ہیں وہ شیخ ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے تم پر اور اہل تمہارے گھر والوں پر۔ تو بہرحال جب وہ ایک یہ موضوع ختم ہوا تو اس موضوع کے بعد فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب یہ خوشخبری کی باتیں ہو گئیں اور وہ جو شروع میں خوف تھا فرشتوں کے آنے کا کہ یہ کون سی قوم ہے کھانا نہیں کھا رہی، جب وہ خوف چلا گیا اور یہ جو خوشخبری کی باتیں تھی یہ بھی ہو گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو یہ قوم لوط پر جو عذاب کے لیے فرشتے آئے تھے، اصل تو اس مقصد کے لیے آئے تھے
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جھگڑنے لگے. یجادلنا کا مطلب ہوتا ہے مجادلہ کرنا، جھگڑا کرنا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا کرنا کیا تھا؟ وہ وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ اس قوم کو آپ عذاب نہ دیں. فرشتے کہہ رہے تھے حکم الہی ہے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں تو ہم عذاب دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ اس قوم کو تم عذاب دو گے اگر وہاں 50 ایمان والے بھی تو ہیں، اگر 50 ایمان والے ہیں پھر بھی عذاب دو گے؟ تو فرشتوں نے کہا اگر 50 ایمان والے وہاں ہیں تو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اگر 40 ایمان والے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فرشتوں نے کہا اگر 40 بھی ہیں تو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر 30 ہیں تو، اگر 20 ہیں تو، اگر 10 ہیں تو فرشتے کہتے رہے کہ اگر 10 ایمان والے بھی ہیں تو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر ایک ہے تو، کہا اگر ایک بھی ہوگا تو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قوم لوط میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ اس قوم کو کیسے عذاب دیں گے؟ تو یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی تھی فرشتوں کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ قوم لوط کے حوالے سے بات کر رہے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کیا ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم تو وہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو حلیم ہیں، حلیم جو بہت زیادہ بردبار ہیں، اواہن بہت آہیں بھرنے والے ہیں، اور منیب بہت زیادہ دعائیں کرنے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے خوبصورت اور بہت اچھے مزاج کے ہیں، اور آہیں بھرنے والے، عاجزی اور انکساری والے ہیں. لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے، تو قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، اس لیے فرشتوں سے بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس معاملے سے اعراض فرمائیے، یعنی آپ منع نہ کیجیے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے. تو اب وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اسی لیے تقدیر کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے بھی تبدیل نہیں ہوتے. اگر انبیاء بھی اس حوالے سے کچھ عرض کریں تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھی منع فرما دیتا ہے کہ آپ اس معاملے میں گفتگو نہ کریں، آپ دعا نہ کریں، کیونکہ آپ کے رب کا فیصلہ اور حکم آ چکا ہے. یہ تقدیر کی ایک خاص قسم ہوتی ہے. اب کس طریقے سے عذاب آیا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی. اب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کیونکہ عذاب تو قوم لوط پر کرنا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے. اور قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ کسی ایک شہر پر نہیں آیا، وہ تقریباً 4 شہروں پر آیا. اور ان 4 شہروں میں سے ایک شہر ایسا تھا جس میں کل آبادی 4 لاکھ کی تھی. یعنی تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 10-12 لاکھ لوگوں پر یہ عذاب تھا، ایک بستی پر عذاب تھا. ہو سکتا ہے 10-12 لاکھ لوگ ہوں. مفسرین نے لکھا کہ 4 بستیاں تھیں اور ایک بستی میں 4 لاکھ لوگ تھے، مگر یہ والی بستی سب سے بڑی تھی، یہ کیپٹل تھا جس میں 4 لاکھ لوگ تھے. تو باقی میں ہو سکتا ہے 2 لاکھ ہوں، 3 لاکھ ہوں، یا 1 لاکھ ہو. تو بہرحال ان لوگوں پر عذاب آیا. تو جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو یہ پھر فرشتے انسانوں کی شکل میں پہنچے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے. اور قوم لوط کی کیا عادت تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مہمان آیا ہے، یہ لڑکے آئے ہیں، تو یہ لڑکیوں کو چھوڑ کر وہی عمل جو اپنی زوجہ سے کیا جاتا ہے وہ عمل لڑکوں سے کیا کرتے تھے. اسی بد فعلی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بے چینی ہونے لگی کہ میری قوم کو پتہ چلے گا تو پھر یہ کہیں برے ارادے سے میرے گھر میں نہ آ جائیں. اور یہی ہوا کہ قوم برے ارادے سے آئی، مگر وہ تو فرشتے تھے، فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے عذاب دیا. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو جا کر اپنی قوم کو بتا دیا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. تو جب جا کر بتا دیا وجاءه قومه يهرعون الیہ، تو قوم تو بھاگی بھاگی حضرت لوط کے گھر پر آ گئی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، تو وہ پہلے سے یہ برا کام تو کرتے تھے. تو حضرت لوط نے ان کو سمجھایا، دروازہ بند ہے اور دروازے کے پیچھے سے سمجھا رہے ہیں. قال یا قوم، اے میری قوم، هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے پاس جاؤ. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے مہمان ہیں، یقیناً وہ مہمان تھے مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی صحیح آدمی نہیں ہے، کوئی سمجھدار آدمی تم میں نہیں ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی، فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ دروازہ کھول دیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے پروردگار عز و جل کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک، اے لوط علیہ السلام ہم اب آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ان کے برے ارادوں میں یہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکیں گے، آپ دروازہ کھول دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور بھاگ نکلے وہاں سے۔ یہ ابھی عذاب، جو عذاب آنا تھا یہ وہ عذاب نہیں تھا، یہ جو آئے تھے برے ارادے سے اس پر ان کو ایک چماٹ تھا جو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو پڑا۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ صبح ہوتے ہی وہ عذاب آ جائے گا۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ کس وقت آئے گا صبح؟ تو جبریل امین نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح تو قریب ہی ہے، عذاب آنے والا ہے، آپ اپنی فیملی کو لے کے، آپ اپنے گھر کو لے کر یہاں سے ایک اور طرف چلے جائیں، اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ ہاں اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ اس عذاب میں ہلاک ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہوئی۔ اور وہ کیوں ہلاک ہوئی کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو جب عذاب شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور یہ شرط تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ولا یلتفت منکم احد، کوئی آپ میں سے پیچھے التفات نہ کرے، الا امرأتک، سوائے تمہاری جو بیوی ہے وہ ایسا کرے گی اور وہ مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ تو دو طرح کا عذاب تھا، ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پتھر برسائے، اور نمبر دو ان کی بستی کو اٹھا کر اور الٹا کر کے زمین پہ مارا۔ یہ دو عذاب تھے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے جو اس کا اوپر والا حصہ تھا، عالی کہتے ہیں اوپر والے حصے کو اور سافل کہتے ہیں نیچے والے حصے کو، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کری اور جو سنگریزے ہوتے ہیں ان کی بارش کری۔ اور مفسرین نے لکھا کہ وہ ایسے سنگریزے تھے کہ ہر سنگریزے پر نشان تھا یا ہر سنگریزے پر نام تھا، اور جس شخص کا نام تھا وہ شخص اسی سنگریزے سے ہلاک ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوتے ہی پوری بستی کو، ان 4 شہروں کو اپنے پر اٹھایا اور اٹھا کر آسمانوں تک بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ بستی میں جو مرغیاں تھیں اور جو مرغ تھے اور کتے تھے ان کی آواز آسمانوں نے سنی، وہ بستی اتنی اوپر تک اٹھائی گئی اور اوپر سے پھر ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان پر یہ پتھروں کا عذاب ہوا۔ اب پہلے ان پر پتھروں کا عذاب ہوا یا پہلے ان کو اٹھا کر پلٹا گیا، اس کی وضاحت مفسرین نے نہیں کی، لیکن اس آیت کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بستی کو الٹا کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کا عذاب ہوا۔ اور یہاں ربع ثانی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
مؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم
لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سورہ ہود کی انتہا ہوتی ہے، مگر کچھ آیات کی تفسیر سورہ ہود کی ابھی بیان کرنا باقی تھی، اور تلاوت ہم نے سورہ ہود کی مکمل سن لی. میں چاہوں گا کہ ان آیات کی تفسیر کو اور اس کی وضاحت کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں، کہ پروردگار عز و جل ان آیات کی برکت سے ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے. ابتداً جو میں بیان نہ کر سکا اس وقت، یہ آیت انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اس میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی آئی، لیکن اس کے بعد جو جملہ فرمایا گیا وہ ایسا ہے کہ اگر وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو دنیا کا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے فقط یہ ایک جملہ کافی ہے، اور وہ ہے ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی یا جس کی پیشانی کے اوپر کے بال، جس کو یا جہاں چوٹی بنائی جاتی ہے، یہ جگہ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، یا بالوں کے ابتدائی حصے کو، یا چوٹی کو. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پکڑ اس کے رب کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کے رب عز و جل کے دست قدرت میں نہ ہو. یعنی دنیا میں جو بھی جاندار ہے، جس نے بھی سانس لیا ہے، وہ سب کے سب پروردگار عز و جل کے دست قدرت میں ہے. جب وہ چاہے جیسا چاہے اپنے بندے کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس میں سب کے سب شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے ہر شخص. تو جب انسان اچھا کام کرتا ہے، وہی رب عز و جل اس کو رحمتیں، عنایتیں، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور اگر وہی شخص نافرمانی کرے تو پروردگار عز و جل اس پر قادر ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، جس کا بھی بیان ہم نے سنا. وہی پروردگار اس پر قادر ہے کہ بستیاں، پورے کے پورے شہر الٹ دیے جائیں، وہ اس پر قادر ہے. اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرے تو زمین پھٹے اور بندہ اسی وقت وہاں پر دفن ہو جائے. اس رب عز و جل کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. ہر آدمی، ایک ایک، ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہر آدمی پروردگار عز و جل کی ایسی گرفت اور ایسی پکڑ میں ہے کہ وہ جب چاہے، جس کے لیے جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس پر وہ حکم نافذ ہو سکتا ہے. مگر کریم ہے میرا رب عز و جل کہ وہ ہمیں دنیا میں رسوا نہیں کرتا. وہ رب عز و جل ہمیں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صبح شام غلطیاں ہوتی ہیں، دن رات غلطیاں ہوتی ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، کبھی توبہ نہیں بھی کرتے، غلطیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے. پروردگار عز و جل تو کن چاہے، کن کہے تو فیکون، وہ کام ہو جائے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے رب کے دست قدرت میں نہ ہو. ہر آدمی اپنے پروردگار عز و جل کے دست قدرت میں ہے. جب میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ تصور ہے کہ میں اپنے پروردگار کی قدرت کے تحت ہوں، اور میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جب چاہے جیسا چاہے میرے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، پھر میں کیسے گناہ کرتا ہوں، پھر میں کیسے غلطی کرتا ہوں. بس اس تصور کے بندھنے کی دیر ہے، اور اس تصور کے جمنے کی دیر ہے. اگر یہ تصور پختہ ہو جائے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب فرما دے. ایک اور بات انہی آیات میں یہ بھی بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شقی بنایا ہے اور کچھ کو سعید بنایا ہے. ابھی آپ نے آیت میں سنا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، انہی میں کچھ ہیں جو بدبخت ہیں اور کچھ ہیں جو نیک بخت ہیں. شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، جس کی قسمت خراب ہے، اور سعید کا مطلب وہ جس کی قسمت اچھی. اور یوں سمجھ لیجئے کہ سعید وہ ہے جو جنتی ہے، اور بدبخت وہ ہے، شقیق وہ ہے جو جہنمی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ لَهُمْ، تو وہ فیہا، اور ان کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. زفیر و شہیق، ان کے لیے جہنم ہے
اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک ان کا رب عز و جل چاہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب عز و جل سب وہ کر سکتا ہے جو وہ ارادہ کرے۔ واما الذین سعدوا، اور جو نیک بخت ہیں، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجروز۔ تو پتہ چلا کہ کچھ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نیک بخت ہیں۔ کون بدبخت ہیں اور کون نیک بخت ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کچھ علامات لکھتے ہیں کہ کون شخص سعادت مند ہے۔ لکھتے ہیں کہ جس کا دل نرم ہو، جس کا دل نرم ہو اور جو کثرت سے گریہ کرے، یعنی روئے اور دنیا سے نفرت کرے، اور اس کی امیدیں کم ہوں اور با حیا ہو۔ یہ 5 علامتیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص نیک بخت ہے۔ اور بدبختی کی 5 علامتیں وہ یہ ہیں کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، یعنی اس کو رونا نہیں آتا، اور دنیا کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ الامان والحفیظ، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارے اندر کون سی علامتیں ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے دل کا کیا حال ہے، ہم بے حیا ہیں یا با حیا ہیں، ہم نے دنیا سے کتنی رغبت رکھی ہوئی ہے، ہماری امیدیں نہ ختم ہونے والی ہماری امیدیں ہیں۔ پروردگار ہمیں بدبختوں میں نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں نیک بختوں میں رکھے، ہمیں سعیدین میں، سعادت مندوں میں شامل فرمائے، اور جنت ہمارا مقدر فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات میں نماز قائم کرو۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور عصر ہے کہ ان نمازوں کی خاص پابندی کی جائے، یا پھر چاشت کی نماز مراد ہے کہ صبح کی جو نماز ہے دن نکلنے کے بعد، کیونکہ نہار کا لفظ آیا، اور نہار جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے، تو دن کے نکلتے ہی جو نماز ہے وہ اشراق ہے، چاشت ہے، اگرچہ نفل نماز ہے مگر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور جو رات کے درمیان کی نماز ہے وہ تہجد ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان نیکیوں کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وصبر، صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی محسن کا، کسی احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان آیات پر سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ یوسف کی اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف مکیہ ہے اور اس کی 111 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے لیے یا آپ پر ایک بہترین قصہ، سب سے احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، قصوں میں سب سے اچھا قصہ ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ کے پر وحی کرتے ہیں، جو قرآن پاک میں بیان ہو ان میں سب سے بہترین قصہ۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا واقعہ، جب آپ کی عمر 9-10 برس تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 13 سال تھی، 17 سال تھی، جب 20 سال تھی، آپ کو پھر جوانی عطا ہوئی، جوانی کے واقعات، اور پھر آپ کی زلیخا اور یوسف کا جو مشہور قصہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا بیان، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جیل میں جانا، قید میں جانا، اور پھر قید میں ایک وقت گزارنا، اور پھر وہاں سے نکلنا۔ تو اس میں سے وقت کی مناسبت سے جتنا بیان ہو سکے گا انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پھر جو باقی رہ جائے گا وہ ہم کل کے درس میں شامل کریں گے۔ پہلی بات جو ارشاد ہوئی، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ان کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابتی، اے ابو جان، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 کوكبا 11 ستارے، والشمس والقمر اور چاند اور سورج، میں نے یہ دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، کہ یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ کہا یا بنیا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے، اور ان 11 ستاروں میں اشارہ انہی 11 بھائیوں کی طرف ہے۔
خواب کی تعبیر آخر میں جا کے ظاہر ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال کریں گے، کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تیرے رب عز وجل نے تجھے تعویل سکھائی، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا اور اپنی نعمتیں پوری کری. اور پروردگار عز و جل بڑا علیم و حکیم ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے یہ نشانیاں ہیں سائلین کے لیے. سائلین کون ہے؟ سوال کرنے والے. یہود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات کیے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے یوسف کون تھے، یوسف کے بھائی کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا. ان کو یہ تھا کہ 40 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی راہب سے، کسی یہودی سے، کسی یہودی عالم سے تو پڑھا نہیں، کسی پرانی کتابوں کو تو پڑھا نہیں، تو ان کو یہ واقعات کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے. لیکن جو انہوں نے سوالات کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو قصے سنائے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی قصے ہیں جو ہم نے توریت میں پڑھے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتائے ہیں. پھر بھی اتنا سمجھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائے، اور اللہ نے فرمایا آیات للسائلین، ان واقعات میں سوالات کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یہ دیکھا کہ یعقوب جو ہمارے ابو ہیں وہ ہم 11 سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یوسف سے محبت کرتے ہیں. تو کس طریقے سے اپنے باپ کی توجہ حاصل کی جائے؟ اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. کسی نے کہا ان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ نہ یہ رہیں گے، نہ ان کے ابو کی توجہ، ہمارے ابو کی توجہ ان کی طرف بھی نہیں رہے گی اور ہماری طرف آ جائے گی. اقتلوا یوسف، یا تو انہیں قتل کر دو، او اطرحوا ارضا، یا پھر انہیں زمین میں کسی جگہ پر کہیں چھوڑ آؤ. اس سے کیا ہوگا کہ وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا، یا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دو یا کہیں پر چھوڑ آؤ. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے والد یعنی ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. ایک قتل کر لیں گے اور قتل کرنے کے بعد ہم نیک آدمی بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے. قال قائل منہم، تو ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، قتل کرنا تو بہت بری بات ہے. ہاں ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی پانی نکالنے کے لیے کنویں میں سے ان کو نکال کے اپنے ساتھ لے جائے گا اور یوں یہ دور ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے والد کی توجہ ہم کو مل جائے گی. اب کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایک دن یہ 11 بھائی پہنچتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کل ہمیں یوسف کے ساتھ جانے دیں، ہم کل گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ فن کرنے جا رہے ہیں، ہم جائیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے غم ہوگا، یہ میرے پاس سے جائے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، مجھے غم پہنچے گا اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، بچہ ہے، اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، کہا کہ مجھے غم پہنچے گا اگر تم اس کو لے کے جاؤ گے، واخاف، اور مجھے یہ خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ کوئی بھیڑیا بچے کو نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل رہ جاؤ. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، تو یہ سارے کہنے لگے کہ بھیڑیا کیسے کھائے گا، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہم 11 ہیں، اگر ایسا ہو تو ہم سارے کے سارے خسارہ کرنے والے ہیں، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، جب یہ چلے تو ان سب کا اتفاق ہو گیا کہ انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈالنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی یا الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آپ غمگین نہ ہوں، انہوں نے یہاں کنویں میں ڈالا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں تعویذ تھا
اسی کو کھول کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں کے اندر ہی ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گرے نہیں بلکہ کنویں میں محفوظ رہے۔ کنویں میں چلے گئے مگر ایک جگہ محفوظ رہے۔ اب ان کو تو کنویں میں ڈال دیا، اب اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، تو یہ رات کو روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے اور ہم کھیل رہے تھے، ہم بھاگ رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، یوسف کو سامان کے پاس بٹھا کر اور ہم دوڑ لگا رہے تھے، فأکلہ الذئب، تو انہیں بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ اگر ہم سچ بھی بول رہے ہو تو ہمیں پتہ ہے آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے رونا دھونا کیا کہ ہمیں پتہ ہے آپ تو یقین کریں گے نہیں، لیکن جو بات ہے وہ بات ہے، اور یہ دیکھیں یہ قمیض بھی ہے، اس قمیض پر خون لگا ہوا ہے، اور یہ بھیڑیے نے حضرت یوسف کو، ہمارے بھائی کو کھا لیا، اور یہ قمیض بچ گیا اور ہم قمیض لے آئے، اور قمیض پر یہ جھوٹا خون لگا کر لائے تھے، جس کو قرآن نے کہا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، کہ وہ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام قمیض کو دیکھتے تھے کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، میرے بچے کو کھا گیا اور قمیض کو چیرا تک نہیں، قمیض کو پھاڑا بھی نہیں، قمیض کو پھاڑے بغیر میرے بچے کو کھا لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو ہمارا راز کھلنے والا ہے، لیکن اس کا جواب یعقوب علیہ السلام نے دیا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے، علی ما تصفون، جو تم باتیں بتا رہے ہو، میں اس پر پروردگار عز و جل کو ہی اپنا مددگار بناتا ہوں۔ اب یہاں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ نمبر ایک بات یہ کہ یہ لوگ قمیض لے کر آئے تھے اور قمیض دکھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بھیڑیے کو لے کر آئے تھے، بھیڑیے کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہے وہ بھیڑیا جس نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو قوت گویاہی بولنے کی طاقت دی، اور اس بھیڑیے نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یوسف کو کھا ہی نہیں سکتے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور کسی نبی پر میں تو کیا کوئی بھی بھیڑیا نہیں کھا سکتا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ وہ بغیر بھیڑیے کے آئے تھے، بس قمیض لے کر آئے تھے، اور جھوٹا، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب۔ تو یہ ہوا کہ یہ رات گھر پر آ گئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انہوں نے بہانہ بتانا تھا وہ بتا دیا، اور اب روزانہ یہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تو نکلتے تھے، تو روز جا کر دیکھتے تھے کہ یوسف وہاں اندر ہیں یا نہیں ہے، کوئی لے تو نہیں گیا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو ایسے میں یہ ہوا کہ قافلے گزرا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، قافلے سفر کرتے تھے۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو انہوں نے پانی لینے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، تو اس نے پانی کا ڈول اس کنویں میں ڈالا، جب ڈول باہر نکالا تو اس میں کہا قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ، تو جس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا، اور جب چھپا لیا، لیکن جب وہ بھائی وہاں سے گزرے، جو 11 بھائی گھومتے تھے ان میں سے کوئی بھائی آیا ہوگا یا چند بھائی وہاں گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ آج تو یہ کنویں میں نہیں ہے، تلاش شروع کری تو مل گئے، قافلے میں ایک شخص ہے جس نے ان کو چھپایا ہوا ہے، تو کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور یہ بڑا نافرمان ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، ایسا کرو تم اس کو لے جاؤ، ہم اس کو تمہارے ہاتھ بیچتے ہیں 20 درہم میں، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوف کے مارے کچھ بول نہیں سک رہے تھے، عمر کم تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے 20 درہم کے بدلے میں سودا کر دیا، اور شرط یہ طے پائی کہ یہاں نہیں رکھیں گے، یہاں سے کہیں دور لے جائیں گے۔ یہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 درہم میں خریدا، یہ لے گیا مصر، اور مصر میں جا کر جہاں بازار، جہاں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جہاں غلام بکتے تھے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا، اور ان کی قیمت لگنا شروع ہوئی اور بولی لگنا شروع ہوئی، اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک لوگوں نے جب خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھا جس کے چہرے پر علم و حکمت کا بھی نور تھا اور نبوت کا بھی نور تھا، جب ایسے شخص کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن قیمت اتنی بڑھ چکی تھی
قیمت یہ طے پائی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر گولڈ اور سلور، اور ان کے وزن کے برابر مشک، ان کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم، اور ان کے وزن کے برابر ایک آدھ چیز اور، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے وزن کے برابر، یہ اگر دیں گے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جائیں گے، جو کہ اس وقت بطور غلام ان کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، بطور نبی کے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک نہ انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا اور نہ ہی لوگ ان کو بطور نبی جانتے تھے۔ وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ 13 سال کا ایک لڑکا ہے اور وہ 13 سال کا لڑکا بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے، تو اس قیمت پر کون خرید سکتا ہے؟ عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا اس نے اس قیمت پر خریدا۔ اور کتنا وزن تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا وزن 400 رتل تھا۔ 400 رتل بنتے ہیں تقریباً 180 کلو۔ تو عمر اگرچہ کم تھی مگر اس دور کے لوگوں کی حیت بڑی ہوتی تھی، تو 180 کلو کے تھے۔ 180 کلو سونا، 180 کلو چاندی اور باقی چیزیں بھی 180 کلو یہ دی گئیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا گیا۔ عزیز مصر جب لے کر آئے تو کیا کہا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، جب عزیز مصر نے خرید لیا تو اپنی عورت سے کہا اکریمی، اس کا اکرام کرنا اور اس کو اچھی جگہ پر رکھنا، عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، اتنا ذہین لڑکا لگ رہا ہے، اتنا سمجھدار لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ حکومت کے معاملات میں یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو رہنے کے لیے، زمین میں رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پوری عمر کو پہنچے، جوان ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے یا 30 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے، مختلف اقوال ہیں، تو جب آپ جوان ہو گئے، زیادہ قول یہی ہے کہ آپ کی عمر جب 20 سال ہو گئی تو اس وقت زلیخا نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ وہ ان کے ساتھ برا فعل کرے، جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشقہ ہو چکی تھی زلیخا، بعد میں پھر ایمان لے آئیں اور بعد میں پھر توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے نہ زلیخا کو کچھ کہنا چاہیے اور نہ یوسف علیہ السلام کو، لیکن قرآن نے جو واقعہ بیان کیا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ واقعہ یہ ہوا کہ دروازے بند کر لیا زلیخا نے اور کہا میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کر لیے اور کہا میرے پاس آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، جو مجھے پالنے والا ہے عزیز مصر، اس نے میری بڑی اچھی پرورش کی ہے، میں اس کے گھر میں، میں اس کے گھر والی کے ساتھ برا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میرے رب عز و جل نے جو مجھے دلیل عطا کی ہے، جو برہان عطا کیا ہے، جو علم عطا کیا ہے، تو میں ان تمام کے ہوتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ زلیخا نہ مانی اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگنے کا آپ نے ارادہ کیا، اور جب نکلے تو دونوں دروازے کی طرف دوڑے، جب دروازے کی طرف دوڑے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، ہوا یہ کہ جب دونوں دروازے کی طرف دوڑے تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا اور پیچھے سے قمیص پھٹ گیا، وقدت قمیصہ من دبر، دبر کہتے ہیں پیچھے کو، پیچھے سے قمیص پھٹ گیا، وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور گھر کا جو مالک ہے، سردار ہے، عزیز مصر ہے، وہ بھی دروازے پر وہیں مل گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹا ہے، زلیخا اور یوسف علیہ السلام دونوں بھاگ رہے ہیں اور پھٹا قمیض ہے اور دروازے پر یہ دونوں مل گئے، تو اب زلیخا نے کیا کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والے کے ساتھ، تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کرے، الا ان يسجن او عذاب الیم، سوائے یہ کہ سوائے یہ کہ ان کو یا تو جیل میں ڈالا جائے، قیدی بنایا جائے، یا ان کو دردناک تکلیف دی جائے، عذاب دیا جائے۔ یعنی زلیخا یہ کہنے لگی آسان لفظوں میں کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس نے میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا اور میں بھاگ رہی تھی، یہ میرے پیچھے بھاگا، تو لہٰذا
اس کو سزا ہونی چاہیے، یا تو اس کو قید کر لیا جائے یا ان کو عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنی طرف لبھایا تھا، وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے ہی گھر والوں میں سے ایک گواہ بھی ہے۔ اب زلیخا حیران ہو گئی کہ میں ہوں اور یہ ہے، اور یہ کس گواہ کی بات ہو رہی ہے؟ وشہد شاہد من اہلہا، اور اہلہا، اہلہا کا مطلب ہا ضمیر مرجع ہے زلیخا کی طرف، یعنی زلیخا کے گھر والوں میں سے ہی ایک گواہی دے گا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اور وہ گواہی دینے والا کون تھا؟ وہ 6 مہینے کا چھوٹا بچہ تھا جو کہ جھولے میں تھا وہاں پر، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ جھولے میں جو بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویاہی دی، اور وہ بولا، کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو زلیخا نے سچ کہا، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ تو پیچھے سے پھٹا تھا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ، تو عزیز مصر کہنے لگے یہ عورتوں کی چال ہے، ان کیدکن عظیم، یہ عورتوں کا جو مکر ہے اور چال ہے یہ بڑا عظیم ہوتا ہے، بڑا بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف آپ اس معاملے سے اعراض کیجئے، کسی سے یہ بات ذکر نہیں کیجئے، واستغفری لذنبک، اور اس عورت کے گناہ پر آپ استغفار کیجئے، انکی کنتی من الخاطئین، یہی تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یہ زلیخا کو کہا عزیز مصر نے۔ اب بات اس وقت 3 4 لوگوں کے بیچ میں تھی، لیکن خادمائیں بھی کھڑی تھیں، غلام بھی تھے، تو یہ خبر پھیل گئی۔ جب خبر پھیل گئی، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، جب مدینے میں یعنی شہر میں خبر پھیل گئی، اور خبر کیا پھیلی کہ عزیز مصر وزیر اعظم کی جو بیوی ہے وہ گھر میں جو ایک غلام ہے اس پر عاشقہ ہو گئی ہے، خود شغفها حبا، اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہم زلیخا کو محبت میں دیکھ رہے ہیں، یوسف کی محبت میں دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، جب زلیخا نے یہ سنا کہ عورتیں یہ ساری باتیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے تمام عورتوں کو، شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو بلایا، اور انہیں وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف کو کہا کہ ان پر نکلیں، یعنی ان کے پاس سے گزریں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے دیکھا تو وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، سیب ہاتھ میں تھا، سیب بھی کٹا، انگلیاں بھی کٹی۔ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی یہ، وہ سب خواتین کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان تو نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی فرشتہ ہے، بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا خواتین سے جو جمع ہوئی تھی کہ یہی وجہ تھی، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ اتنا حسین گھر میں شخص ہو، اس کی وجہ سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ لیکن زلیخا کے چونکہ دل میں تھا کہ اب یا تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو میں چاہتی ہوں وہ کریں، یا پھر یہ جیل میں جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے محفوظ رکھ، اور جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستجاب له ربه، اللہ تبارک و تعالی نے یوسف کی دعا قبول فرما لی، فصرف عنه کیدہن، اور عورتوں کا مکر ان سے دور کر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں تشریف لے گئے، خود ہی دعا کی کہ الہی مجھے ان عورتوں سے بچا لے، اور زلیخا سے بچا لے، اور میں جیل کی زندگی میرے لیے ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں داخل ہو گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ جیل میں 2 اور لڑکے بھی گئے، اور پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بیان کی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور آپ ایک وقت آیا کہ پورے شہر کے وزیر اعظم آپ بن گئے، آپ نے سارے معاملات کو سنبھال لیا۔ وہ کیا واقعات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وقت اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے، آئیے 12ویں پارے کے ربع آخر کی، اور سورہ یوسف جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے 12ویں پارے کی انتہا تک کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
الحطام ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا من سوء قالت امرأة العزيز الآن الحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12ویں پارے کی تلاوت مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری حاضری کو اور فہم قرآن جس کی ہم نے کوشش کی پروردگار عز و جل اس کی بہترین جزا عطا کرے، قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما، بے چینوں کو چین عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، جو جس چیز کا سوال ہے مولا عافیت کے ساتھ اس کو عطا کر، الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو منور فرما، الہی ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اپنی رضا سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر لینا،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مصداق بنانا۔ اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرمانا۔ الہ العالمین محشر میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا، محشر کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے والدین کا، اپنے آباء و اجداد کا ساتھ نصیب کرنا، ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب کرنا۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی کو بھی الہی لمحے بھر کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دے۔ الہ العالمین جتنے کلمہ گو ہیں الہ العالمین سب کے لیے خاص ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی کرونا وائرس سے اور ہر طرح کے وائرس الہ العالمین تمام مسلمانوں کو بالعموم تمام عالم کو بچا کر رکھ۔ الہ العالمین آسانی فرما دے، اے اللہ آسانی فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے، جو اس وائرس کا شکار ہوئے ان پر اپنا کرم فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلال بھائی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔